بولا کہ تو اب کیا کرے گا، سب کچھ تو اٹھایا گیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بادشاہ کو اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ جس کے پاس بادشاہ سلامت بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اور مسیح قرآن میں عزیزو، ہمارے پوپ فرانسس جو ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے اس بادشاہ کو، اس خداوند یسوع مسیح کو اٹھایا ہوا تھا۔ انہیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی، انہوں نے اس بادشاہ کو اٹھایا تھا، اس لیے ان کے پاس ہر چیز موجود تھی۔ اور جب ہم پوپ فرانسس کی بات کرتے ہیں جس نے اس بادشاہ کو اٹھایا ہوا تھا، تو ہم دیکھتے اس روحانی باپ کا، پوپ فرانسس کا، جو اس میں ایک اہم چیز ہم دیکھتے ہیں، اس میں قربت پائی جاتی تھی۔ 4 قسم کی قربت: خدا سے قربت، اس کے لوگوں سے قربت، خاندان سے قربت اور اپنے کام سے قربت۔ جب ہم بات کرتے ہیں خدا سے قربت، خدا کی قربت ہم ان میں اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دوسروں سے پیار کرنا، رحم کرنا، سلامتی کو پھیلانے کا پیغام دیتے رہے۔ اور یہ شخص وہی کر سکتا ہے جس کی خدا کے ساتھ قربت ہے۔ اکثر کا ہم لوگ زندگی گزار دیتے ہیں، بہت دفعہ کہتے ہیں کہ میں بہت دعائیں کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، خدا کے حضور جاتا ہوں اور میری خدا سے قربت ہے۔ اور اگر ہمیں یہ چیزیں نظر نہ آئیں تو ہم میں وہ قربت مضبوطی نہیں پاتی۔ مگر ہمارے پوپ فرانسس جو ہیں، ان کی زندگی میں یہ قربت پائی جاتی تھی، جو خدا سے ان کی قربت تھی۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں جو کچھ بھی دیا جاتا وہ کیا کرتے؟ اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے دے دیتے، کیونکہ انہیں خدا کے ساتھ قربت تھی۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ ہی جوڑتا ہوا، جس طرح میں نے بیان کیا کہ ان کو جو کچھ ملتا وہ لوگوں کو دے دیتے، یہ لوگوں کے ساتھ ان کی قربت ہے، اپنے لیے نہیں۔ یعنی 2017 میں انہیں ایک بہت مہنگی گاڑی ملی۔ جب وہ گاڑی ملی تو انہوں نے اس کو برکت دی، اس کو بیچا اور جتنا بھی پیسہ تھا وہ غریب لوگوں کے لیے دے دیا۔ یہ تھی لوگوں سے قربت۔ اور کہتے ہیں پوپ فرانسس ایسے پوپ تھے جو ورکرز کے ساتھ، اپنے لوگ جو ڈومیسٹک سٹاف تھا، ان کا ہیلپنگ سٹاف تھا، لوگ تھے، ان کے ساتھ کھاتے بھی تھے، بات چیت کرتے، ملاقات کرتے۔ اور جب یہ بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ قصہ بھی یاد آ رہا ہے جو ریسنٹلی میں نے پڑھا دیکھا، جو پوپ فرانسس کی لوگوں کے ساتھ قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہتے کہ اتوار کو جب ایسٹر ساری دنیا منا رہی تھی، پوپ فرانسس جو بستر پر تھے اور جو نرس ان کا خیال رکھ رہی تھی، انہوں نے اسے بلایا اور کہا کہ میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے وہ، اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، پھر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے لوگوں سے ملنا۔ اور وہ جو نرس تھی وہ بھی پریشان ہو گئی کہ کس طرح ممکن ہے، مگر انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے ملنا ہے، اور انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی۔ یہ ہے لوگوں سے قربت۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے خاندان سے قربت۔ اب جو کاہن ہوتے ہیں، ہمارا خاندان جو ہوتا ہے، ہمارے کاہن بھائی ہوتے ہیں، کاہن بھائی اور ہماری سسٹر بہنیں ہوتی ہیں، یہی ہمارا خاندان ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں پوپ فرانسس سے ملنا اتنا مشکل نہیں تھا جو ریلیجیس لائف میں تھے، کیونکہ وہ گزرتے آتے جاتے اپنے کاہن بھائیوں سے ملتے، ان سے بات چیت کرتے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ ظاہر کرتی ہے
ان کے خاندان سے قربت، اور جو چوتھی قربت تھی وہ اپنے کام سے قربت۔ مسیح قرآن میرے عزیزو، پوپ فرانسس ایک ایسی ہستی تھی جو بیمار بھی ہوتے، کسی تکلیف میں بھی ہوتے، وہ اپنے کام کو بخوبی سر انجام دینا جانتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بیماری کا بہانہ نہیں کیا، بلکہ جو ذمہ داری انہیں سونپی گئی اسے ہر حالت میں، ہر موقع پر اس کو پورا کرتے رہے۔ اور یہ ہستی ہمیں آج سکھاتی ہے کہ اگر ہم نے بھی مسیحی زندگی کو گزارنا ہے تو ہم بھی اپنی قربت خدا کے ساتھ رکھیں، ہم بھی اپنی قربت جو ہے اپنے معاشرے کے ساتھ اچھے کام کر کے، غریب لوگوں کی مدد کر کے، ان پر رحم کر کے اس قربت کو پھیلائیں جو ہم خدا سے رکھتے ہیں۔ اور تیسری، اپنے خاندان میں پیار محبت کو پھیلا کے مسیحی زندگی کو بسر کریں۔ اور چوتھی کہ اپنی ذمہ داری کو ہر طرح سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ پورا کریں۔ جب میں پوپ فرانسس کی ہستی پر غور کرتا ہوں تو میری تربیت میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ گو کہ میرے دو ریکٹر صاحبان یہاں پر بیٹھے ہیں، فادر جیکب جوزف ڈوگرا اور فادر آصف جون، یہ میرے تربیت کار رہے، مگر پوپ فرانسس کی ایک جو بات ہے وہ ہمیشہ تربیت میں میرے لیے حوصلہ افزائی کی بات رہی۔ وہ کہتے ہیں God gives a best battle to his best soldier۔ خداوند اپنے بہترین سپاہی کو بہترین جنگ دیتا ہے تاکہ اس کو لڑے۔ جب بھی میں اپنی ووکیشن میں، اپنی بلاہٹ میں کمزور پڑا، جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل پریشانی آئی، تو یہ جو بات ہے اس نے ہمیشہ مجھے تقویت دی، اور یہ چیز ان کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ گو کہ جب انہیں چنا گیا، جب وہ خدا نے انہیں چنا، تو تب بہت سارے سوالات تھے، بہت ساری مشکلات، بہت سارے چیلنجز تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے ان تمام ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دیا۔ اور آج ہمیں پوپ فرانسس سکھاتے ہیں کہ اگر ہمیں خدا نے چنا ہے تو اس نے ہمیں بہترین جنگ کے لیے چنا ہے، اور وہ جنگ ہم تبھی جیت سکتے ہیں جب ہماری خدا کے ساتھ قربت ہوگی، اس کے لوگوں کے ساتھ قربت ہوگی، اپنے خاندانوں کے ساتھ قربت ہوگی، اور اپنے کام کے ساتھ وفاداری ہوگی، تو تبھی ہم حقیقی مسیحی اور حقیقی انسان بنیں گے جو اپنے چرواہے خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں۔ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی ایسی ہستی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلیں، اس قربت کو اپنائیں، اور اس محبت کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے جو قرآن یسوع مسیح نے ہمیں سکھائے، رکھتے ہوئے اس پیغام کو پھیلائیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا چرواہا ہے جو محبت کا سرچشمہ ہے۔ شکریہ۔ ریورنڈ فادر مسلینیس جو ہمارے پیرش پریسٹ ہیں، ان کی طرف سے، پاسٹر ٹیم کی طرف سے، خداوند آپ سب کے ساتھ۔